حاضر کرتا ہوں یہاں سے چند شعر. دوستوں میں نے یہ دیکھا کہ بڑے ہی معیاری اشعار آپ نے سماعت کیے. کچھ شعر میں بھی وہ پیش کرتا ہوں جو اکثر و بیشتر میں نہیں پڑھتا. ہیلو مشاعرہ اور دیگر جو یوٹیوب چینلز ہیں، میڈیا پارٹنرز ہیں، ان سبھی کا شکریہ ادا. حاضر کرتا ہوں بالخصوص شعراء کرام سے توجہ کا طالب کہ کڑکتی دھوپ میں بادل برستا چھوڑ آیا ہوں. کڑکتی دھوپ میں بادل برستا چھوڑ آیا ہوں، میں اس کی آنکھ میں اشکوں کا دریا چھوڑ آیا ہوں. کڑکتی دھوپ میں بادل برستا چھوڑ آیا ہوں، میں اس کی آنکھ میں اشکوں کا دریا چھوڑ آیا ہوں. اور یہ اگلی صف کے تمام دوست احباب، دریا چھوڑ آیا ہوں اور برائے روزگار آیا تو ہوں پردیس میں، لیکن برائے روزگار آیا تو ہوں پردیس میں، لیکن کسی کو گھر کی چوکھٹ پر میں روتا چھوڑ آیا ہوں. برائے روزگار آیا تو ہوں پردیس میں، لیکن کسی کو گھر کی چوکھٹ پر میں روتا چھوڑ آیا ہوں. اور دیا لے کر چلا ہوں میں جہاں میں روشنی کرنے. ندیم بھائی آپ کے حوالے سے یہ شعر کہ دیا لے کر چلا ہوں میں جہاں میں روشنی کرنے، مگر اپنے گھر آنگن میں اندھیرا چھوڑ آیا ہوں. دیا لے کر چلا ہوں میں جہاں میں روشنی کرنے، مگر اپنے گھر آنگن میں اندھیرا چھوڑ آیا ہوں. اور اس کا جو شعر مجھے پسند ہے شرر بھائی، عباس بھائی، اندھیرا چھوڑ آیا ہوں اور نگاہ بد نہ پڑ جائے کہیں صیاد کی یا رب. نگاہ بد نہ پڑ جائے کہیں صیاد کی یا رب، میں اپنے گھونسلے میں ایک بچہ چھوڑ آیا ہوں. نگاہ بد نہ پڑ جائے کہیں صیاد کی یا رب، میں اپنے گھونسلے میں ایک بچہ چھوڑ آیا ہوں. ایک بچہ چھوڑ آیا ہوں، مطلب برائے مطلب وہ 2-3 شعر سناتا چلوں. ڈاکٹر نواز دیوبندی صاحب، ڈاکٹر کلیم خضر صاحب، بڑی معتبر شخصیات میرے لیے. حاضر کرتا ہوں کہ مزاج درد کا خوگر اسی لیے تو ہے، مزاج درد کا خوگر اسی لیے تو ہے، غم فراق مقدر اسی لیے تو ہے. اور جس شعر کی وجہ سے میں نے یہ مطلب پیش کیا وہ حاضر کرتا ہوں کہ غم فراق مقدر اسی لیے تو ہے، پناہ لے نہ سکا جو خدا کے گھر میں کبھی، پناہ لے نہ سکا جو خدا کے گھر میں کبھی، زمانے بھر میں وہ بے گھر اسی لیے تو ہے، زمانے بھر میں وہ بے گھر اسی لیے تو ہے. اور تمہاری نسل کی حالت بگڑنے والی ہے، تمہاری نسل کی حالت بگڑنے والی ہے، تمہارے ہاتھ میں ساغر اسی لیے تو ہے. تمہاری نسل کی حالت بگڑنے والی ہے، تمہارے ہاتھ میں ساغر اسی لیے تو ہے. اور تمہیں خبر تھی میرا دل ہے آئینہ جیسا، تمہیں خبر تھی میرا دل ہے آئینہ جیسا، یہ گفتگو تیری پتھر اسی لیے تو ہے، یہ گفتگو تیری پتھر اسی لیے تو ہے. اور یہ مطلب شعر تھوڑا سا باحول دے دیں کیونکہ یہاں سے بڑی ذمہ داری ہے آپ کے سامنے. یہ بھائی کچھ لوگ جو ہے بڑا اچھا سماعت کیا آپ نے مشاعروں کو، نام مجھے یاد نہیں آپ لوگوں کے، مگر بڑے ہنسمکھ آپ کے یہ چہرے، یہ مسکان آپ کی سدا سلامت رہے مشاعرے کے بعد بھی. حاضر یہ مطلب کہ جس پر جبھی جھکائی تھی وہ در تلاش کر، جس پر جبھی جھکائی تھی وہ در تلاش کر، جس گھر کو تو نے چھوڑا ہے وہ گھر تلاش کر. جس پر جبھی جھکائی تھی وہ در تلاش کر، جس گھر کو تو نے چھوڑا ہے وہ گھر تلاش کر. اور یہ جو حفاظ کرام مدرسے کے جو یہ حضرات ہیں ان سب کی توجہ، گھر تلاش کر. اور کہنے پہ تیرے ماں کو بھلا کیسے چھوڑ دوں، کہنے پہ تیرے ماں کو بھلا کیسے چھوڑ دوں، تو ایسا کر کے دوسرا شوہر تلاش کر. کہنے پہ تیرے ماں کو بھلا کیسے چھوڑ دوں، تو ایسا کر کے دوسرا شوہر تلاش کر، تو ایسا کر کے دوسرا شوہر تلاش کر. اور کچھ یوں ہی نوجوانان ہیں، آس محمد بھائی ہمارے بڑا زندہ دلی کے ساتھ جو داد و تحسین سے نواز رہے تھے، توجہ. اور جو کچھ نوجوان ہیں کچھ اپنے مزاج کے مطابق 4 قطعات، جی ہاں میں 2-4 شعر پڑھ دوں گا، بس تھوڑا سا جڑ جائیں گے، مجھے اچھا احساس ہوگا. وہ 3-4 قطعات کہ بے وفا عشق کے سمندر کا، بے وفا عشق کے سمندر کا ایک جزیرہ بنایا تھا تجھ کو، بے وفا عشق کے سمندر کا ایک جزیرہ بنایا تھا تجھ کو، دیکھ تو پھر سے بن گیا پتھر میں نے ہیرا بنایا تھا تجھ کو، دیکھ تو پھر سے بن گیا پتھر میں نے ہیرا بنایا تھا تجھ کو. جو مجھے دیکھنے نہیں تھے کبھی، جو مجھے دیکھنے نہیں تھے کبھی،
خواب وہ بے حساب کیوں دیکھے، میری آنکھیں تو کالی کالی تھیں، میں نے رنگین خواب کیوں دیکھے، میری آنکھیں تو کالی کالی تھیں، میں نے رنگین خواب کیوں دیکھے، ذرا سی بات پہ چہرے کو بے حجاب کیا۔ مجھے سمجھ میں آ گیا کہ آپ لوگ کہاں سے جوڑ سکتے ہیں، یہ پیچھے کے لوگ ہیں یہاں سے جوڑیں کہ ذرا سی بات پہ چہرے کو بے حجاب کیا، حساب ایسا کیا سارا بے حساب کیا، اور ہماری ذات تھی انمول چھوڑ دی اس نے، ہماری ذات تھی انمول چھوڑ دی اس نے، وہ بے وقوف تھا دولت کا انتخاب کیا، ہماری ذات تھی انمول چھوڑ دی اس نے، وہ بے وقوف تھا دولت کا انتخاب کیا۔ آصف محمد بھائی کی کیا محبت نبھائی ہے میں نے، کیا نبھائی ہے میں نے، دل پہ خود چوٹ کھائی ہے میں نے، کیا محبت نبھائی ہے میں نے، دل پہ خود چوٹ کھائی ہے میں نے، اور اتنے بھی قیمتی نہیں تھے تم، اتنے بھی قیمتی نہیں تھے تم، جتنی قیمت چکائی ہے میں نے، اتنے بھی قیمتی نہیں تھے تم، جتنی قیمت چکائی ہے میں نے، گلوں کا چہرہ جو اترا ہوا ہے، محبت میں کوئی رسوا ہوا ہے، اور وفا کر کے ملی ہے بے وفائی، چلو جو بھی ہوا اچھا ہوا ہے، چلو جو بھی ہوا اچھا ہوا ہے، گلا بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ گلوں کا چہرہ جو اترا ہوا ہے، محبت میں کوئی رسوا ہوا ہے، وفا کر کے ملی ہے بے وفائی، چلو جو بھی ہوا اچھا ہوا ہے، اور گلا خود گھونٹ لے اپنی خوشی کا، یہ بھی ایک امتحان ہے زندگی کا، اور ملال اتنا ہوا اس سے بچھڑ کر، ملال اتنا ہوا اس سے بچھڑ کر، بڑی مشکل سے ہو پایا کسی کا، بڑی مشکل سے ہو پایا کسی کا۔ یہ دو تین شعر ترنم سے مجھے یہ جو حکم دیا ہے میں پیش کرتا ہوں، آپ ذرا تالیوں سے مجھے اجازت دے دیں، میں دو تین شعر جو مجھے ذہن میں آتے ہیں، یہ دو تین نئے شعر ہیں، اور یہ مطلب بطور خاص توجہ چاہتا ہوں، حاضر کرتا ہوں۔ سکون خلوص محبت وفا ضروری ہے، سکون خلوص محبت وفا ضروری ہے، سکون خلوص محبت وفا ضروری ہے، تمہیں پتہ نہیں جینے کو کیا ضروری ہے، تمہیں پتہ نہیں جینے کو کیا ضروری ہے۔ اور اس مشاعرے کی آبرو حضرت ڈاکٹر نواز دیوبندی صاحب، ڈاکٹر کلیم خسر صاحب، یہ تمام شعراء کرام، یہ ایک بڑا پرانا مفہوم ہے کہ تم اپنا دل مجھے دے دو، مگر میں سائنس کا اسٹوڈنٹ رہا، سائنٹیفک حوالے سے میں نے یہ دو مصرے کہنے کی کوشش کی۔ ندیم بھائی توجہ چاہتا ہوں، اور آپ کی وہاں تک رسائی ہو، مجھے دعاؤں سے نوازیے گا۔ تمہیں پتہ نہیں جینے کو کیا ضروری ہے، تمہارے سینے میں دل گھٹ کے مر نہ جائے کہیں، خورشید بھائی، تمہارے سینے میں دل گھٹ کے مر نہ جائے کہیں، اسے بھی دوسری آب و ہوا ضروری ہے، اسے بھی دوسری آب و ہوا ضروری ہے، ضروری یہ نہیں آنکھیں ہوں جھیل سی گہری، ضروری یہ نہیں آنکھیں ہوں جھیل سی گہری، میرے خیال سے ان میں حیا ضروری ہے۔ اور یہ شعر تمام دوست احباب کی نظر آخری شعر، اور یہاں سے آپ کی زحمت تمام، کہ تمہیں ہے شوق بہت انگلیاں اٹھانے کا، باسط بھائی بڑا دنوں بعد ملاقات ہوئی آپ سے، تمہیں ہے شوق بہت انگلیاں اٹھانے کا، تمہارے سامنے ایک آئینہ ضروری ہے، تمہارے سامنے ایک آئینہ ضروری ہے۔ بہت شکریہ۔
تمہارے سینے میں دل گھٹ کے مر نہ جائے کہیں، تمہارے سینے میں دل گھٹ کے مر نہ جائے کہیں، اسے بھی دوسری آب و ہوا ضروری ہے۔ بہت شکریہ دوستوں، سلام کرتا ہوں آپ کی ذہین سماعتوں کے لیے۔